بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ سمجھدار لوگوں کی دو نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں عقل مند لوگوں کی، کہ عام طور پر سمجھدار اور عقل مند ہم ان کو کہتے ہیں جنہوں نے دنیا میں مال و متاع جمع کی ہو، بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوں، یا جن کے پاس جائیداد کے اعتبار سے پڑ پوتوں تک جس نے جمع کیا ہو کہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے کہ اس نے اپنے نسلوں کو بھی سنبھال لیا ہے۔ یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، تدبیر ہی کہہ سکتے۔ انسان بس اللہ کی طرف سے ملی ہوئی روزی کی سبب بن گیا، لیکن اس میں انسان کی عقل مندی کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے جس چیز کو سمجھداری کی نشانی بتائی ہے ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات کو، دین کی بات کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، متوجہ ہو کر طلب سے سنتے ہیں، یعنی کہ سنا انسنی کر دیا۔ سمعنا وعصینا یہ بنی اسرائیل کا فعل تھا، اور سمعنا واطعنا صحابہ کرام کا ہے، سنا عمل کیا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو سامنے رکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں، پھر اپنے اکابر اسلاف بزرگوں کی زندگی کو سامنے رکھیں، تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ ملفوظات یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، یہ نہیں کسی نے اگر عمل کیا خدا نخواستہ گناہگار نہیں ہوگا، کسی نے عمل کیا اس کا اپنا فائدہ ہے، لیکن سمجھانا یہ مطلوب ہے کہ بڑوں کی زندگی کیسی تھی، بڑوں نے عمل کیسے کیا، اور یہ صرف انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کی تربیت تھی کہ کس وقت کون سا عمل کیسے کرنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی سے جو چیزیں انہوں نے لی تھی نا، وہی نمونہ تھے ہمارے لیے۔ تو قرآن نے جو نشانی بیان کی نا کہ بات کو طلب سے سننا ہے، عمل میں لانا ہے، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور زبردست طریقے سے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، سنتے بھی عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہی لوگ سمجھدار بھی ہیں، یہی لوگ عقل والے بھی ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر بھی ہے، اور یہ سمجھدار لوگ بھی یہی ہیں۔ تو سمجھداری کی نشانی کیا ہے؟ طلب سے لینا دین کو، اور صحیح معنوں میں عمل کرنا، یہ دین کا مزاج ہے، اور یہی ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ ہمیں دارالعلوم کراچی میں بھی حضرات اکابر کے ترتیب تھی، کہتے تھے اپنے بڑوں کی زندگی پڑھا کریں، کہتے تھے ملفوظات ہو، خطابات ہو، بڑوں کی زندگی پڑھا کریں، اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کیسی تھی۔ جیسے مغرب کے بیان میں مولانا نے تفصیل سے بہت سی چیزیں عرض کی ہیں، تو اب ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ہماری زندگی کیسی ہے، وہ کیا کر کے گئے، ہم کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنے کا کہا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کو موازنہ کر کے دیکھیں گے تو پھر اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا، میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ انہی میں سے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، ایسی بہترین ترتیب سے آپ نے تربیت فرمائی، کبھی چہرے پہ غصہ ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، مسکراتے ہوئے ایسی تربیت کرتے تھے کہ بندہ سمجھتا تھا یہ بات حضرت نے مجھ سے کی اور میرے لیے عمل کی ضروری چیز ہے۔ جو مزاج سراج ساتھی تھے حضرت کے، اللہ ہم سب کو مزاج سراج بنا دے۔ لیکن اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حسرت کے سوا ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی جو حسرت کے سوا ہمارے پاس، جب کہتے ہیں نا وہ شاعر نے کہا کہ جب کہ وہ جب نظارہ تھا تب تو یہ آنکھیں نہ تھی، جب نظر مل گئی تب نظارہ گیا، یعنی کہ جب جس وقت نظارہ تھا اس وقت آنکھیں نہیں تھی ہمارے پاس، سامنے موجود تھے شیخ، بہت سی چیزیں سمجھا رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب جب نظر مل گئی تو نظارہ گیا، اب کہتے ہیں ہائے افسوس، اس وقت حضرت صاحب یہ کہتے تھے، اس حضرت صاحب یہ کہتے تھے۔ اب حضرت صاحب کے ملفوظات یہ ہم سنا سکتے ہیں، باقی ہمارے پاس نظارہ نہیں ہے۔ نظارے کا جب وقت تھا لینے والوں نے لے لیا، جنہوں نے بولا تھا گما دیا۔
تو ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہاں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت کرتے کرتے نا اچانک اٹھ گئے، کمرے میں اٹھ گئے اور مجھے بھی کہا چل میرے ساتھ۔ تو ساتھ لائبریری تھی جیسے اب بھی ہے، تو لائبریری میں گئے، وہاں سے کتاب دیکھے۔ حضرت کا ایک مزاج نہ کبھی حکم نہیں دیتے تھے کسی کام کا کرنے کا، صادقین کو پابند نہیں کرتے تھے، خود کرتے تھے۔ کوئی ساتھی اگر خود ہی جا کر لے تو پھر منع بھی نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی حکمن کہتے نہیں تھے کہ یہ کرو۔ تو ساتھ کمرے میں گئے اور دیکھا کتابوں میں سے ایسے بیچ میں سے کتاب نکالی اور ایسے دیکھے، پھر واپس بند کر کے واپس رکھ دی، چلو واپس لے کر آئے کمرے میں اور بیٹھے۔ تو مجھے سمجھ نہیں ہے، میں حضرت نے لے گئے ساتھ اور کمرے میں کتاب نکالی، چھوڑے چلے جی۔ حضرت جی اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے، تو میں دوبارہ کمرے میں گیا، وہی کتاب نکالی اور نکال کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ جب وہ کتاب میں نے پڑھنی شروع کی تو تقریباً 10-15 منٹ گزر گئے ہوں گے۔ حضرت صاحب دوبارہ کمرے میں تشریف لائے اور دیکھ کے مسکرائے اور کہا میری چاہت یہ تھی کتاب تو پڑھ لے، کہتے میری چاہت تھی کہ یہ کتاب تو پڑھ لے، لیکن مجھے حضرت نے حکم نہیں دیا کہ یہ پڑھو، اگر کہتے تو کیا مجھے منع تھا کہ شیخ کا حکم ہے نا۔ میں نے پھر پوچھا حضرت سے کہ حضرت جی آپ اگر حکم ہی دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ کہا نہیں بیٹے میں حکم نہیں دیتا ہوں، شیخ کا حکم ایک قسم کے واجب کے درجے میں ہوتا ہے، اگر سالک نہیں مانے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے میں حکم نہیں دیتا ہوں کہ میرے ساتھی جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ پھر ایک موقع پر حضرت سے رحمۃ اللہ علیہ سے بات چلی کہ میں نے کہا حضرت ہماری جماعت ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر تربیت کا بھی کوئی سلسلہ شروع ہو جائے کہ آہستہ آہستہ ساتھیوں میں کوئی ترتیب شروع ہو جائے، تو آپ کے مزاج میں چونکہ محبت شفقت زیادہ غالب ہے تو آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے بھی نہیں ہیں، تو اگر ایسی کوئی ترتیب شروع ہو جائے تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی پوری جماعت کو اللہ کے حوالے کر دیا، کسی نہ کسی موڑ پہ اللہ ان کو سنبھال لے گا، کسی نہ کسی موڑ پہ اللہ اس جماعت کو سنبھال لے گا۔ یعنی یہ اتنی محبت سے حضرت کے تو ساتھ یہ نہیں کہ کہتے تھے، کرتے بھی تھے، مانگتے بھی تھے، اللہ سے مانگتے بھی تھے۔ ہمارے یہاں گلگت تشریف لائے حضرت جی، تو ہمارے یہاں کچھ ہمارے یار دوست ایسے تھے، کچھ رشتہ داروں میں بھی تھے، وہ مسجد میں نہیں آتے تھے ہمارے۔ اب یہ چیزیں حضرت جی کی جو شخصیت تھی، جو اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا تھا، ہمارے لیے سبق یہ دیا گویا کہ یہ نسبتیں، یہ واسطے سب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس پہ قابض بن کے بیٹھ گئے، بس مجھے شخصیت ملی میں کچھ بن گیا۔ حضرت کہتے ہیں جڑ کو چھوڑو، عاجزی اختیار کرو، جو اللہ نے دیا اس کو کام میں لاؤ۔ حضرت نے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، فجر اشراق کے بعد مراقبے سے فارغ ہوئے تو مجھے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے، ہم دونوں چل کے ان کے گھر جائیں گے، ان کو منالی مسجد لائیں گے۔ کچھ ساتھی تھے ان کے پاس کہ ہم چل کے جائیں گے، ان کو منا کے گھر مسجد میں لائیں گے۔ اب صبح اشراق کی نماز پڑھ کے حضرت خود عصا ٹیکتے ہوئے میرے ساتھ چل کے گئے دروازے پر، اور وہاں کافی دیر ہم نے دروازہ کھٹکایا، ان صاحب نے سنا بھی اور انہوں نے ایسے اعراض فرمایا، دیکھا حضرت جی تشریف لائے دروازے پہ، دروازہ نہیں کھولا، آئے نہیں باہر، تو باہر نہیں آئے تو میں نے پھر کہا دیکھا ایسی مزاج ہے، آئے بھی نہیں باہر، تو کیا فرق پڑتا، نہیں کھولا کوئی بات نہیں، ہمارے نبی پر پتھر پڑ گئے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی اس چیز کو بھی مثبت انداز سے لیا کہ ہمارے نبی پہ پتھر پڑ گئے، ہمارے لیے اگر دروازہ نہیں کھولا تو کیا فرق پڑتا، کوئی بات نہیں، پھر کبھی جوڑیں گے۔ ہم مرکز کی طرف جا رہے تھے، تبلیغی مرکز، راستے میں جو ہے وہ حضرت جی سے میں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ ہمارے ہاں جانے سے، تبلیغی مرکز میں جانے سے ایک فائدہ یہ ہوگا، چلو ہماری جو تبلیغی بھائی ہے، خصوصاً جو حضرات اس چیز کو شدت سے لیتے، معذرت میں خود تبلیغ میں میرا وقت لگا ہے الحمدللہ، اور بہت سے حضرات آپ کا تبلیغ میں وقت لگا ہوگا، ہمیں حضرت جی نے جو وسعت سب سکھائی نا کہ دین کے شعبوں کو کیسے لینا اور کیسے لے کے چلنا ہے، وہ معذرت کے ساتھ ہمیں بہت سی جگہوں میں نظر نہیں آیا، وہ چیزیں شدت دیکھی ہم نے، سختی دیکھی ہے، نہیں جی بس کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ چیزیں ہم نے کچھ جگہوں میں شدت دیکھی، لیکن حضرت کے مزاج میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو میں نے ایسے کہا کہ ہمارے یہاں چونکہ اور ساتھی تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، جڑتے نہیں ہیں، اگر ہم مرکز چلے جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا، اور انہوں نے دیکھا چلو جی حضرت صاحب پیر صاحب بھی ادھر آئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تصوف میں جڑ جائیں گے۔ تو حضرت نے کہا او بھائی اپنا دماغ ٹھیک کر لو، اپنی نیت ٹھیک کر لو، نیت میں فطور ہے، ہم مرکز اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ تصوف میں ہمارے ساتھ جڑے، ہم اس لیے جا رہے کہ اللہ کا حکم ہے، تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہا کہ ہم تبلیغ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم یہاں جاتے ہیں، اس لیے نہیں جائیں گے کوئی آ کے ہمارے ساتھ جڑ جائے، ہمارے ساتھ جڑے نہ جڑے ہم نے کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ کہ اپنی نیت ٹھیک کر لے، اپنی اصلاح کر لے، کہ دل میں یہ فطور آ جائے بھائی میں چاہوں گا تو وہ بھی میرے پاس آئیں گے، پھر وہ اخلاص نہیں رہے گا، کام مقصود نہیں رہے گا۔
تو کہا کہ اخلاص یہی ہے کہ اللہ کے لیے کرو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو. کوئی تصوف میں جڑے گا، کوئی نہیں جڑے گا. پھر اسی طرح ایک موقع پر جو ہے وہ بات چیت کرتے کرتے ہم نے حضرت جی سے عرض کیا کہ بہت سے ساتھی جو ہے وہ کئی بار ناراض ہو جاتے ہیں، شدت کر جاتے ہیں، تو حضرت جی وہاں پر پھر کیا ترتیب اختیار کی جائے ان کو منانے کے لیے. کہا کہ اللہ سے مانگو، اگر موقع محل کے مطابق دعا کر سکتے ہو، ان کو ہدیہ کر سکتے ہو، امان کا ہدیہ کرو، لیکن ساتھیوں کے بارے میں کوئی بڑے پیٹھ پیچھے کوئی باتیں نہ کیا کرو. اب بعض دفعہ ہوتا ہے نا، تنگ ہوتا ہے آدمی، کسی نہ کسی کے بارے میں کہتا رہتا ہے. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جو چھوٹے بیٹے افغانستان میں شہید ہو گئے تھے، ایک مرتبہ یہاں تہجد کی نماز پڑھ کے ایسی جگہ میں حضرت بیٹھے تھے، تو میں وہ باہر سے جب آیا اندر، حضرت تہجد پڑھ رہے تھے، تو تہجد پڑھتے حضرت وہ دعا کرنے کے بعد ایسے پیچھے مڑ گئے. میں یہاں اس طرف پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو پھر کہنے لگے، ایسے قریب بلایا، کہنے لگے دیکھو کبھی کبھار جب قاسم کی یاد بہت آتی ہے نا تو دل پھٹنے کو کرتا ہے، بہت یاد آتے ہیں یاسین، اور دل پھٹنے لگتا ہے. لیکن پھر جب میں اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرتا ہوں تو کہتے ہیں میری جان بھی اللہ لے لے تب بھی مجھے خوشی ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اولاد بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، جان مال اللہ کی طرف سے ہے، تو سب کچھ اللہ اٹھا دے تو کیا فرق پڑتا ہے. پھر مل کے تو حوصلہ مل جاتا ہے، صبر ہو جاتا ہے. لیکن کہتے تھے کہ اولاد کی محبت پھر بھی اولاد کی محبت ہے، جب بیٹا یاد آتا ہے تو یہ دل پھٹنے کو کرتا ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن کہتے تھے کہ دیکھو یہی مراتب ہے، یہی چیزیں ہیں کہ چلنا کیسے ہے، لے کے کیسے چلنا ہے دوسروں کو. تو میرے دوستوں عزیزوں، اب یہاں جو حضرت جی کا جو مزاج تھا کہ کہا کہ بھائی ہم مرکز اس لیے جائیں گے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے، یہ نہیں، بلکہ اس میں ہمیں سبق کیا دیا کہ ہم نے ہر کام کو لے کے چلنا ہے، ہر ایک کے ساتھ جڑنا ہے، ہر ایک کو لے کر چلنا ہے. اور خود بھی حضرت کئی مرتبہ یہ بات فرماتے تھے، دین کے جتنے شعبے ہیں سب دین کے شعبے پر حق ہے، سب کے ساتھ چل سکتے ہو چلو، نہیں چل سکتے تو دعا مانگو اللہ سے، کسی کے خلاف نہ کرو، کسی کو برا بلا نہ کہو، ایک چیز کو لے کے دوسرے کی نفی نہ کرو. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی تصوف میں جڑے، کوئی تبلیغ میں جڑے، کوئی جہاد میں جائے، کوئی تدریس کرے، کوئی تصوف میں، جو جہاں جڑ رہا ہے کہ یہ سب ہمارے کام کرے، ہمارے معاون ہیں، ان میں سے کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے، سب ہمارے کام کرنے والے ہیں. تو اگر ہمارے اندر یہ وسعت آ جائے کہ بھائی ہم اپنے ساتھیوں کو کیسے لینا ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں کو کیسے جوڑنا ہے، دین کے تمام شعبوں میں ہم نے کیسے امت کو لے کے چلنا ہے، جوڑنا ہے، تو پھر میرے دوستوں عزیزوں پھر ہمارے دل میں کسی کے لیے قدورت نہیں آئے گی، کسی کے لیے برائی نہیں پیدا ہوگی، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ بھائی یہ تربیت کا حصہ ہے کہ یہ سارے کام دین کے شعبے، دین کا کام ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دین کے اور شریعت کے اتباع کے معاملے میں پھر سخت بھی اتنے تھے کہ جہاں کوئی شریعت کے خلاف معاملہ دیکھتے تو ڈانٹتے بھی بڑے سخت تھے. ذرہ برابر ادب میں کہیں کمی ہوتی، تربیت کی چیز ہوتی ہے، دیکھے کہ بھائی اب اس چیز کو یہاں لینا ہے، پھر حکمت بصیرت سے وہ کام کر بھی لیتے تھے. میرے یہاں پہ تشکیل کی حضرت ایک جگہ میں، یہاں مسجد میں کہ بیان کرنا ہے، حضرت جی کی وہاں تشکیل تھی، تو مجھے کہا کہ آج میں وہاں نہیں جاؤں گا، میری جگہ آپ وہاں جا کے بیان بھی کریں اور مراقبہ کرا کے واپس آئیں. تو یہاں ایک جگہ میں میرا جانا ہوا، تو مجھے کہا کہ رات کو واپس آ کے دوبارہ مجھے کارگزاری سنانی ہے کہ کام کیسا ہوا وہاں پر. تو میں گیا اور ایک ساتھی مولوی صاحب ان کے ساتھ وہاں جا کر بیان کیا، مراقبہ کیا. عشاء کی نماز سے پہلے میں واپس آ گیا. اب گرمیوں کے دن تھے، باہر نماز پڑھ رہے تھے. اب یہاں اس طرف حضرت جی کھڑے تھے، بیچ میں ایک صاحب تھے، اس طرف میں کھڑا تھا. سلام پھیرتے ہی خلاف معمول، بعض دفعہ تو سلام کے بعد انسان کوئی تسبیح پڑھ لیتا ہے، وہ حضرت کا معمول بھی ہوتا تھا. تو خلاف معمول دیکھا کہ بھائی حضرت اس طرف بیٹھے تھے اور سلام پھیرتے ہی اٹھ کے حضرت یہاں آ گئے. مجھ سے کہا کام کیسا ہوا؟ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب شیخ سوال کر تو فوراً اٹھ کے ادباً شیخ سے بات کرنی چاہیے تھی. تو میں چونکہ تسبیح پڑھ رہا تھا، میں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی میں نے کہا اچھا ہو گیا، ایسے میں نے کہا اچھا ہو گیا، اور میں نے کوئی بات نہیں کی. حضرت ایسے ہو گئے نیچے، کیسا ہوا؟ ایسے نیچے جھک گئے. تو میں نے کہا اچھا ہو گیا. یہ پھر بھی میں نہیں اٹھا، ایسے بیٹھا رہا. تو اچھا ٹھیک ہے کہ حضرت اندر کمرے میں آ گئے. مجھے ایک چوٹ سی لگی، مجھے محسوس ہوا میں نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، محسوس ہوا مجھے کہ میں نے بڑی غلطی کی، اٹھنا چاہیے تھا. خیر میں اٹھ گیا، اور کہ سنت پڑھ کے فوراً جب میں کمرے میں آیا تو ساتھی ہمارے مراقبے کے اندر جمع ہو گئے تھے کمرے میں. اور میں جو ہی دروازے پہ آیا تو حضرت نے ڈانٹا، وہ جڑو ادھر ہی کھڑا ہو جا، تجھے احساس ہوا نہیں ہوا؟ اب مجھے وہ حضرت کی بات جو تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا نہیں حضرت، کہتے نہیں، غصے سے پھر کہا تجھے احساس نہیں ہوا؟ تو پھر بات مجھے حضرت کی سنائی دی کہ حضرت یہ کہہ رہے کہ تجھے سمجھ آیا نہیں ہے یہ بات. تو میں نے کہا حضرت جی احساس ہو گیا ہے. کہا ہاں بچ گئے ہو. کہا ہاں بچ گئے ہو. کہا کہ میں تو ڈر گیا تھا کہ یہ جڑا ہاتھ سے نکل گیا.
میں ڈر گیا تھا کہ ہاتھ سے نکل گیا. اور تجھے پتہ ہے جب شیخ بات کر رہا ہو تو فوراً کھڑے ہو کے ادباً شیخ کے ساتھ بات کی جاتی ہے, اور میں جھک گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں. تو میں نے کہا سر جی یہ بڑی غلطی ہے, مجھے نہیں پتا تھا, بے ادبی ہو گئی اس سے. کہا ہاں یہی احساس دلانا مقصود تھا کہ شیخ جہاں بیٹھے ہو شیخ کے برابر بھی نہیں بیٹھنا, اور شیخ بات کر رہا ہو تو ادباً خاموش ہو کے بیٹھا کرو ان کے سامنے, اور اگر شیخ کھڑا ہے تو کھڑے رہو, بیٹھا ہے تو بیٹھے رہو. اور پھر ایک جگہ پہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے عام طور پر عادت ہوتی ہے نا تسبیح لے کے بعض ساتھی ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں, تو حضرت ہنستے ہنستے کہنے لگے, ایک لطیفہ سنایا. کہا کہ ایک صاحب آئے شیخ کے پاس اور دیکھا جی شیخ صاحب کو ان کے مریدین دبا رہے ہیں, ان کی جو ہے چاپی کر رہے ہیں, کوئی ان کے سر پہ تیل لگا رہے, کوئی یوں کر رہے. تو وہ جو صاحب آئے تھے پیر صاحب کے پاس ملنے کے لیے, تو اس نے آگے سے کہا حضرت پہلے تو دل کرتا تھا میں آپ کے پاس آیا تھا مرید بننے کے لیے, لیکن اب دل کرتے میں پیر ہی بن جاؤں. اب دل کرتے میں بھی پیر بن جاؤں, اس لیے کہ یہاں تو پیر کی بڑی خدمت ہو رہی ہے, کوئی پلیٹ لے کے آ رہا ہے, کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے, کوئی سب کچھ کر رہا ہے, اور یہاں پر تو چاپی بھی ہو رہی, سارے کچھ ہو رہا ہے, تو دل کرتا ہے میں بھی پیر بن جاؤں. تو حضرت کہنے لگے شیخ کے پاس جب آتے ہو تو محتاج بن کر آیا کرو, پیر بن کے نہ آیا کرو. شیخ کے پاس جب آتے ہو تو پیر بن کے نہ آؤ, بلکہ کیا بن کے آؤ, مرید بن کے آؤ. اور یہاں تک فرمائیں شیخ کی مجلس میں جب بیٹھتے ہو تو یہ تسبیح بھی ہاتھ میں رکھا کرو, ایسے محتاج بن کے بیٹھو کہ تجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ آتا ہی نہیں. اور حضرت پھر اتباع سنت کے معاملے میں اگر کوئی مثال, جیسے عام طور پر خطیبوں کی عادت ہے, اللہ معاف فرمائے, تو زیادہ بولتے تو غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. مجھے کہا جمعہ پڑھانا ہے, تو یہاں میں جمعے کی نماز بیان کے لیے بیٹھ گیا. حضرت جی آ کے یہاں بیٹھ گئے, اور بیان کرتے کرتے میں نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا تھا, اپنی بات نہیں تھی بلکہ کسی بزرگ کا قول نقل کر کے وہ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ فلاں بزرگ مثال میں یہ بات فرما رہے تھے. وہ مثال یہ تھی کہ وہ بزرگ جو ہے وہ بیان کر کے کہنے لگے دیکھو جو آج تبلیغ کا کام لوگ اتنا اس کو کمزور سمجھتے ہیں, اور دین کی دعوت اور دین کی گشتوں کو لوگوں نے اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے, اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ملنے کے لیے گئے تو وہ لیبارٹری میں پیشاب ٹیسٹ کر رہے تھے. اب وہ پیشاب ٹیسٹ کرتے کرتے جب ساتھیوں نے جب ان سے جا کے بات کی ہم آپ سے دین کی نسبت سے ملنے کے لیے آئے ہیں, تو اس نے آگے سے کہا یہ بھی کوئی کام ہے, ہمارے کام کو خراب کر رہے ہو, بیٹھ دی میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں. تو دیکھو جی اس نے پیشاب پخانے کو ٹیسٹ کرنے کو تو کام سمجھ لیا, حضور کے کام کو کام نہیں سمجھا. یہ کسی بزرگ نے بیان میں فرمایا تھا, وہی بات میں نے یہاں مثال کے طور پر عرض کی. حضرت یہاں بیٹھے تھے, اسی وقت دیکھا تو لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ کچھ کہا نہیں, خاموش بیٹھے رہے. جمعے کے بعد جب کمرے میں گیا تو اندر سختی سے حضرت نے ڈانٹتے ہوئے کہا یہ بے ادبی ہے, حضور کی محنت کو ایک پیشاب پخانے کے ساتھ تشبیہ دینا یہ صراحتاً جرم ہے. آپ نے یہ مثال کیوں دی, کیوں بیان کیا؟ تو میں نے کہا یہ میرا جملہ نہیں ہے, کسی کا ہو بھی تب بھی یہاں حضور کی محنت جتنی اونچی محنت ہے, پیشاب پخانے دیکھو تو حقیر چیز, اس کو لا کر اس کے ساتھ برابر کرنا یہ شر گناہ ہے. اس طرح کبھی بھی ایسی مثال بیان نہ کرو جس مثال میں حضور کی محنت کی حقارت آ جائے. حضور کی محنت کو اونچا ہی رکھو. جب سمجھانے کا مقصد کیا کہ مقام اور مرتبے کو سمجھ کے دین کی بات کیا کرو, کون سی بات کہاں کرنے کی ہے کہاں نہیں کرنے کی ہے. اگر ان موقع محل کو نہیں سمجھو گے تو بیان کرتے کرتے فتنہ پھیل جائے گا, بیان سے فتنہ پھیلے گا. آج بہت سے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, کہیں نہ کہیں کسی کو ڈچکا لگ ہی جاتا ہے. اور پھر عجیب بات, حضرت کہنے لگے کہ ابھی مطالعہ کر کے بیان کرتے لوگ اکثر ہوتے ہیں, مطالعہ ہوتا ہے نا, مطالعہ کر کے بیان کرتے ہیں. تو کہا ان کا پورا اعتماد اپنے مطالعے پر ہوتا, خدا کی ذات پر توجہ نہیں ہوتی ہے, خدا کی ذات کی طرف توجہ. کہتا اللہ سے مانگو, اللہ پاک موقع محل کی بات دل میں ڈال دے گا, کون سی بات کہاں کرنے کی. میں دور حدیث کے سال میں تھا تو وہ شوق ہوتا ہے کہ بھائی مراقبہ زیادہ کرنا ہے, مراقبہ جیسے مولوی صاحب نے کہا کہ لمبے لمبے مراقبے کرنا ہے. اب مجھے کبھی حضرت نے جو ہے نا کبھی لمبے مراقبے پہ ڈالا ہی نہیں. یہ کوئی میں اپنی برائی نہیں بیان کر رہا, خدا نہ خواستہ کہ کبھی بھی, لیکن جب بھی آگے میں حضرت سے بات کی کہ وہ لطیفہ کیسے چاہ رہے ہیں, فی الحال لطیفہ پر ایک دن میں نے کہا فی الحال سبق مجھے سمجھ نہیں آیا, ایک سبق کے بارے میں نے کہا وہ سبق مجھے سمجھ نہیں آیا. حضرت کے کتاب میں جو لکھا وہی کرو. میں نے کہا تو کتاب میں لکھا وہی سمجھ نہیں آ رہا, اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو کہا کہ جو لکھا وہی کرو, جو لکھا ہے وہی کرو. تو میں نے کہا اب کیسے کرنا ہے؟ کہا وہاں جو لکھا ہے اسے پر میرے شیخ نے جیسے مجھے چلایا میں بھی تمہیں ایسے ہی چلاتا ہوں, میں تشریح نہیں کرتا. میرے شیخ نے کبھی مجھے اس سبق کی وضاحت نہیں کی ہے, کرتا گیا ہوں, اللہ اللہ کرتا رہا تو اللہ نے کھول دیا. تو بھی اللہ اللہ کر, اللہ کھول دے گا. جو میں سمجھاؤں گا نہیں, اللہ اللہ کر, اللہ کھول دے گا.
لیکن کہا کہ وہ سبق سمجھایا نہیں حضرت نے. کہا کہ پھر ہمارے بہت سے ساتھی جو ہے نا وہ اسباق سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اس لطیفے کو یوں کرو، اس لطیفے کو یوں کرو. وہ لطائف سمجھاتے ہیں، اگرچہ سمجھانا چاہیے بھی، ضروری بھی ہے، لیکن حضرت جی جو ہے وہ کبھی بھی کہتے تھے بس اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، اس لطیفے پہ توجہ دو، محنت کرو، یہ کرو. کبھی بھی کسی چیز کو وضاحت کے ساتھ کہ اس کو یوں کرنا ہے، اس کو یوں نہیں کرتے تھے. میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیشہ نہیں کرتے تھے. تو اسی طرح ہی میں نے وہ سوال کہ حضرت سے کیا کہ حضرت سبق پڑھتے ہوئے کس لطیفے پہ توجہ کرنی چاہیے، سبق پڑھتے ہوئے کس لطیفے پہ توجہ دینی چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا سبق پڑھتے ہوئے کتاب پہ توجہ دینی چاہیے. حضرت نے کہا لطیفے چھوڑ دو، سبق پڑھتے ہوئے کتاب پہ توجہ دینی چاہیے. اس لیے کہ جب سبق پڑھتے وقت تم لطیفوں پہ توجہ دو تو کتاب تو ہاتھ سے جائے گی. تو یہاں مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ کون سا عمل کس وقت کرنا یہ سمجھ لو. اب وہاں پڑھنے کا وقت ہے، وہاں پر میں لطیفے پہ محنت کروں. جہاں لطیفے پہ محنت کے وہاں میں سبق پڑھتا رہوں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟